أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات اور جب ان لوگوں پر پڑھی جاتی ہیں ہماری روشن آیتیں قالوا ما هذا تو وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ الا رجل يريد ان يصدكم مگر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ تمہیں روک دے عما كان يعبد آباؤكم ان معبودوں سے جن کی تمہارے آبا و اجداد عبادت کیا کرتے تھے وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى اور وہ کہتے تھے نہیں ہے یہ قرآن مگر جھوٹ گڑا گیا وقال الذين كفروا اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں للحق لما جاءهم حق کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آیا ان هذا الا سحر مبين نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو وما آتيناهم من كتب يدرسونها اور نہیں ہم نے دی ان مکہ والوں کو کسی قسم کی کتاب جسے وہ پڑھتے ہوں وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر اور نہیں ہم نے بھیجا ان مکہ والوں کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور جھٹلایا ان لوگوں کو جو اس سے پہلے تھے
وما بلغوا معشارا، اور نہیں پہنچتے یہ مکہ والے اس کے 10ویں حصے کو بھی. ما آتیناہم، جو ہم نے انہیں دی. فکذبوا رسلی، بس انہوں نے تکذیب کی میرے رسولوں کی. فکیف کان نکیر، بس کیسے ہوا میرے انکار کا انجام. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ. ماقبل ذکر کیا گیا کہ رزق اللہ کے راستے میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ دے، جسے چاہتا ہے اندازے سے دے. اور جو بھی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ اس چیز کے بدلے میں اور چیز دے دیتا ہے. وہ بہترین رزق دینے والا ہے. اللہ قیامت کے دن سب کو جمع کریں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کی عبادت کی ہے، کیا یہ سچ کہتے تھے؟ قالوا، تو وہ جواب بھی کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، آپ ہی ہمارے کارساز ولی ہیں، ان کے علاوہ یہ تو جنات کی عبادت کرتے تھے اور انہی پر ان کا اعتقاد تھا. پھر جو ہے اللہ فرمائیں گے کہ آج کے دن تمہارے لیے، تمہارے بعض کا بعض کے لیے نہ کوئی نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا. آج ہم جو ہے ظالموں کو جہنم کا عذاب چکائیں گے بدلے اس کے کہ جو انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا انہوں نے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی تھی، قرآن کریم کی روشن آیتیں پڑھی جاتی تھیں. قالوا، تو یہ مکہ والے کہتے ہیں مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ، نہیں ہے یہ آدمی مگر یہ چاہتا ہے کہ تمہیں روک دے عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، اس سے جو تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے. وقالوا ما هذا الا افک مفترا، اور وہ یہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر یہ قرآن صرف جھوٹ گڑا گیا، یعنی یہ قرآن بھی جھوٹی کتاب ہے جسے گڑا ہے اس نے. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہے حق کے بارے میں یہ کہا کہ جب وہ ان کے پاس آیا، ان هذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر جو ہے کھلا جادو. یہاں 3 باتیں ذکر کی، ایک شخص کے لیے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دوسری بات قرآن کریم کے لیے، تیسری بات حق کے بارے میں. اور تینوں کے متعلق اپنی ضد کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے ایسے ایک بہانہ بنا لیا کہ دیکھو یہ آدمی تو یہی چاہتا ہے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو، اللہ کو مان لو، اپنے ماتحت کرنا چاہتا ہے کسی طرح. اور قرآن کے متعلق یہ کہا کہ یہ تو جھوٹی کتاب ہے، اپنی اس کی نسبت یہ اللہ کی طرف کر کے ہمیں اپنے ماتحت لانا چاہتا ہے. اور حق کے بارے میں یہ کہا کہ یہ جو دن بدن وہ پھیل رہا ہے، اس کی پھیلنے کی وجہ یہ اصل میں جادو ہے. جس طرح جادو پر لوگ جلدی اعتقاد کر لیتے ہیں، اس طرح یہ قرآن کریم بھی جادو ہے. یعنی ان تینوں چیزوں کو انہوں نے یہ جواب دیا. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ان تینوں چیزوں میں ہمارے اندر بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. یعنی ہم بھی حق کے بارے میں یہی گمان کرتے ہیں یا جو ہے قرآن کریم کے متعلق، لیکن ہے ہمارے اعتقاد میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی. ایک مومن ہونے کی وجہ سے یہ نہیں آ سکتی، لیکن کیا اس کوشش میں ہمارے اندر کمی ہے یا نہیں ہے؟ مثلا قرآن کریم اگر کوئی حکم بیان کر دے تو کیا ہم اس کے لیے اسی طرح قبول کرتے ہیں جس طرح ایک مومن قبول کرتا ہے، یا مشرک کی طرح ہم بھی کہتے ہیں یار یہ بیان کرنے والا، یہ جو قرآن بیان کر رہا ہے یہ ہمیں کسی چیز سے جو روک رہا ہے وہ ہمارے آباء و اجداد کی چیزیں ہیں، انہیں ہم نے جو ہے چھوڑنا نہیں ہے. اس طور پر ہمیں بھی خوب سوچنا چاہیے کہ اللہ کے کلام کے بارے میں کیا ہمارے دلوں میں ایسے گمان پیدا ہوا ہے؟ اگر پیدا ہوا ہے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. کیوں؟ انتہائی ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کی گفتگو کریں گے اور یہ غور و فکر کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، فلاں چیز کو اللہ نے بنائی ہے، پھر یہاں تک کہ جب وہ یہ غور و فکر کرتے یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے. جب ایسی بات آ جائے اعاذنا اللہ، تو وہ لوگ ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور فوراً اس خیال کو ترک کر دیں. تو ایسا اگر کبھی خیال پیدا بھی ہو جائے حق کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں، یا خصوصاً جو ہمارے اندر اکثر بدعات پائی جاتی ہیں جب بھی ان پر رد کیا جاتا ہے
لوگ طرح طرح کے خیالات ان کے ذہن میں آ جاتے ہیں کہ یہ تو اپنے مسلک والے ہیں اور مسلکی لحاظ سے یہ ہمارے بدعات پر رد کرتے ہیں۔ کسی مسلک کی وجہ سے کسی چیز کو نہ بدعت قرار دیا جا سکتا ہے نہ کسی چیز کو سنت قرار دیا جا سکتا ہے۔ سوچنے کا عمل یہ ہے کہ کسی چیز کو بھی دین کے اندر شامل کیا جائے، وہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اگر صحابہ کرام نے اس دین پر عمل نہیں کیا، اس کا مطلب ہے وہ دین نہیں ہے۔ جب دین نہیں ہے تو اسے دین نہ سمجھا جائے۔ اسی طرح فرمایا وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، ہم نے ان سے پہلے ان مکہ والوں کو کسی قسم کی کتاب بھی نہیں دی جسے وہ پڑھتے پڑھاتے ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور نہ ہی ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کے پاس تو علم تھا ہی نہیں، کتاب تو ان کے پاس آئی نہیں جسے وہ پڑھتے پڑھاتے ہوں، یا کوئی شخص ان کے پاس ڈرانے کے لیے آیا ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کہے کہ ہم حق پر ہیں اور یہ شخص جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ جھوٹا ہونے کا معیار تو تب ہوگا کہ جب ان کے پاس کوئی ہدایت والی چیز آ جائے۔ جب ہدایت والی چیز ہی ان کے پاس اس سے پہلے نہیں آئی، یہ لوگ جو ہے اپنے شرک میں اسی طرح قائم دائم رہے، اور اسی طرح کوئی ان کے پاس ڈرانے والا شخص بھی ان کے پاس نہیں آیا، تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے پیغام کے متعلق کہ یہ جھوٹی کتاب ہے، یہ جھوٹا شخص ہے۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، اور اس سے پہلے لوگوں نے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ کو جھٹلایا۔ اور وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، دوسرا معنی یہ کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا، اسی طرح انہوں نے جو ہے جھٹلایا تھا کہ ہم اس کتاب کو، یا جو بھی ان کے پاس کتاب یا پیغمبر علیہم الصلاۃ آئے، انہوں نے بھی یہی طرز اپنایا، اور طرز اپنا کر جو ہے انہوں نے انکار کیا۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ مکہ والے تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے جو ہم نے انہیں دیا تھا۔ اتنی مال، اتنی طاقت، ہر چیز ہم نے انہیں فراوانی کے ساتھ دی تھی، اس کے تو 10ویں حصے کو بھی یہ مکہ والے نہیں پہنچتے۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس کیسے ہوا میرے انکار کا انجام۔ تو انسان کے پاس مال بھی نہ ہو اور چیزیں بھی نہ ہو، ماقبل جتنی قومیں جنہیں اللہ نے ہلاک کیے ہیں ان قوموں کی بنسبت پھر بھی وہ اللہ کی تکذیب کرے، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کر رہے، تو پھر تو ظاہری بات ہے سزا بنتی ہی بنتی ہے۔ پھر اللہ یعنی فقیف کان نکیر جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جس طرح انسان کہا ہے کہ اب دیکھو مزہ آیا یا نہیں آیا، فقیف کان نکیر، کیسے ہوا میرے انکار کا انجام، وہ ایسی سخت سزا ہونے ملی، تمہیں بھی اسی طرح ملے گی۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ، تو جواب میں کہتے ہیں نہیں ہے یہ آدمی مگر یہ چاہتا ہے ان یصدکم، کہ وہ تمہیں روک دے، عما کان یعبد آباؤکم، ان معبودوں سے جن کی تمہارے آباء و اجداد عبادت کیے کرتے تھے۔ وقالوا ما هذا الا افک مفترا، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ قرآن مگر ایک جھوٹ جسے گڑا ہے۔ وقال الذین کفروا للحق لما جاءهم، اور کافروں نے کہا حق کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آیا، ان هذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونها، اور ہم نے ان مکہ والوں کو کوئی کتاب نہیں دی جسے وہ پڑھتے پڑھاتے ہوں۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور نہیں آپ سے پہلے ہم نے کوئی ڈرانے والا ان کی طرف بھیجا ہے۔ وکذب الذین من قبلہم، اور جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ وما بلغوا معشارا، اور یہ مکہ والے نہیں پہنچتے اس کے 10ویں حصے کو بھی جو ہم نے انہیں دی۔ فکذبوا رسلی، پس انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی۔ فکیف کان نکیر، پس کیسے ہوا میرے انکار کا انجام۔ اللہ ہم سب کو